شاعر بانی کے بارے سے، اس کے بعد پھر ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے. خانہ شناس کے ساتھ کلام کی شکر گزاری کریں گے. اس کے بعد پھر شاعر بانی کا کلام سنیں گے بھائی سے. کلام کی سمجھ آئی سب کو سمجھ آئی کیا سمجھ انسان ساتھی گل کی انسان ہاللیلویا ہاللیلویا انسان وہ بنتا ہے جڑا کلام بڑا خوبصورت کلام. اگر آپ اس کو قبول کر لیں گے تو ثابت کریں گے کہ آپ واقعی انسان ہیں. تو اس کو انسان ہی قبول کرے گا، حیوان تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو انسان ہوگا وہی اسے قبول کرے گا. حیوان خصلت جو ہے وہ اسے قبول نہیں کر سکتی. تو خدا نے اپنے بندہ کو کرتے دی ہے اور اچھی اچھی باتیں خدا اپنے خادم کو وسیلہ سے آپ کرتے ہیں. اگر آپ اس کو سن کر انسنی کریں گے تو تعلم آپ کے لیے خادم آزاد ہے. آمین. تو جو سن کر عمل کر لیتا ہے وہی اس کی بات بن جاتی ہے، اس کی زندگی بن جاتی ہے. کیونکہ کلام خود کہتا ہے کہ وہ زندگی ہے. آمین. یسوع نے کہا کہ زندگی میں ہوں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کلام سنتا ہو تو جس کو خون کی ڈرپ لگا دی جائے تو اس کے اندر جان آ جائے. کمزوری خون کی وجہ سے آتی ہے. تو جب ڈرپ لگا دی جائے، خون لگا دیا جائے تو بندہ طاقتور بن جاتا ہے. تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو کلام ہے یہ خدا کا خون ہے. آمین. کلام خدا کا خون ہے. اور جب جب ہم اسے سنتے ہیں تو ہمارے اندر طاقت آتی ہے. کون سی طاقت؟ ایمان کی طاقت. آمین. اور ہم اس قابل بن جاتے ہیں کہ لوگ تو ہمیں انسان ہی سمجھتے رہتے ہیں پر ہم انسان رہتے نہیں. یسوع کو لوگ انسان ہی سمجھ رہے تھے پر تھا نہیں، وہ تھا کچھ اور ہی. جن کو سمجھ آ جاتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. تو ہم بھی ایسے ہی، کیونکہ جیسا دلہا ہے ویسے ہی اس کی دلہن بھی ہے. کیونکہ اس کی ہڈی میں سے ہڈی، اس کے گوشت میں سے. تو خداوند یسوع کلام ہے اور اس کی دلہن بھی کلام ہی ہوگی. اور یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم سیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ہم روز بروز کلام میں بڑھتے جاتے ہیں. ہمارے اندر سے جتنی آنکھوں کے گناہ ہوتے ہیں وہ نکلتے جاتے ہیں، جو کانوں کے گناہ ہوتے ہیں وہ نکلتے جاتے ہیں، جو زبان کے گناہ ہوتے ہیں وہ نکلتے جاتے ہیں، جو دل کے اندر برائیاں ہوتی ہیں وہ نکلتی جاتی ہیں. تو ایک دن آتا ہے کہ ہم میں سے ہر برائی نکل جاتی ہے. تو پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ پیچھے کلام ہی بچ جاتا ہے اور اسے ہی لینے کے لیے کچھ نہیں. آمین. کوئی جسم تو جانے والا نہیں ہے، خون اور گوشت تو وہاں پر جائے گا، اس سے جتنا مرضی سوارتے رہے، یہ جانے والا نہیں ہے. تو سوارنے کے لیے جو چیز ہے وہ روح ہے، اور روح کلام سے پاک ہے. اور جتنا ہم کلام سنتے ہیں، جتنا سنتے ہیں، ہم اتنا خدا میں آگے بڑھتے ہیں. آمین. باتیں تو بہت زیادہ ہیں. شاعر بانی کا میسج بھائی بھی تقریباً میرے ہر سال سے سنا رہے ہیں، پر یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ یسوع مسیح کا لہو اور اس کا بدن ایک ایسی چیز ہے کہ جو ختم نہیں ہو سکتی. جب تک کلیسیا اس زمین پر موجود ہے یہ بدن کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کی چند تصویریں بائبل میں آپ پکڑ سکتے ہیں. نوح کی زندگی پر آپ غور کریں. جب نوح نے کشتی تیار کر لی تھی تو جو خوراک کشتی کے اندر رکھی ہوئی تھی تب تک ختم نہیں ہوئی تھی جب تک طوفان ختم نہیں ہوا. تو طوفان کتنے دن کا تھا؟ ہاں جی، طوفان کتنے دن کا؟ 40 دن. 40 دن اور 40 رات بارش ہوتی رہی اور 150 دن پانی پھر بڑھتا رہا. کتنے دن ہو گئے؟ 190 دن. اور پھر لکھا کہ 150 دن تک پانی گھٹتا رہا. تو کتنے ہو گئے؟ 340. تو ٹوٹل کل ملا کے آپ کشتی سے کوے کو نکالیں گے، کبوتری کو نکالیں گے، پھر نکالیں گے، پھر نکالیں گے، تو آپ سمجھ پائیں گے کہ ٹوٹل 370 دن کا طوفان اس زمین پر ہے.
1 سال اور 10 دن کا طوفان اس زمین پر آیا تھا. یہ 40 دن 40 رات والا نہیں تھا. 40 دن 40 رات صرف بارش ہوئی، پر نوح کشتی کے اندر 370 دن تک رہا تھا، اور باقی جانور بھی 370 دن تک رہے تھے. تو جب تک وہ کشتی میں رہے خوراک ختم نہ. تو اس کو اکٹھا کس نے کیا تھا؟ نوح نے. نوح کیونکہ سربراہ تھا تو اس نے جو انتظام کر دیا تھا وہ طوفان تک ختم نہیں ہوا، پر جیسے ہی کشتی سے باہر نکلے ہیں تو وہ اپنی اپنی خوراک کھانے کی چکر میں لگے. تو کلیسیا جو ہے، وہ جو جہاز ہے، وہ جو کشتی ہے، وہ کلیسیا ہے. اور وہاں پر نوح تھا، یہاں پر یسوع ہے. اور وہاں پر نوح نے انتظام کیا خوراک کے لیے، اور یہاں پر یسوع نے انتظام کیا ہے. اور یسوع کا انتظام کیا ہے؟ یہ میرا بدن ہے اور یہ میرا خون. جب تک کشتی زمین پر رہے گی، ہم کشتی میں رہیں گے، تب تک یہ ختم نہیں ہوگا. آمین. تو یہ ایک سادی سی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ پائیں یسوع مسیح کے لہو کو، تو یہ ختم نہیں ہو سکتا. آئیے ایک حوالہ پڑھ لیں گے. پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب ہے، اور اس کی 14 آیت سے لے کر 23 آیت تک ہم پڑھیں. کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب، اس کی 14 سے 23 آیت تک. اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہوگی، اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی. اور ساؤل کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ، اب ایک بری روح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے. تو ہمارا مالک اب اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے ہے حکم دے کہ وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر لائے جو بربط بجانے میں استاد ہو، اور جب جب خدا کی طرف سے یہ بری روح تجھ پر چڑھے وہ اپنے ہاتھ سے بجائے اور تو بحال ہو جائے. ساؤل نے اپنے خادموں سے کہا، خیر، ایک اچھا بجانے والا میرے لیے ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لاؤ. تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ، میں نے بیت لحم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے، اور خداوند اس کے ساتھ ہے. پس ساؤل نے یسی کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے داؤد کو جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے میرے پاس بھیج دے. تب یسی نے ایک گدھا جس پر روٹیاں لدی تھیں اور مے کا ایک مشکیزہ اور بکری کا ایک بچہ لے کر ان کو اپنے بیٹے داؤد کے ہاتھ ساؤل کے پاس بھیجا. اور داؤد ساؤل کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا، اور ساؤل اس سے محبت کرنے لگا اور وہ اس کا سلاف لازم ہو گیا. اور ساؤل نے یسی کو کہلا بھیجا کہ داؤد کو میرے حضور رہنے دے، کیونکہ وہ میرا منظور نظر ہوا ہے. سو جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی تو داؤد بربط لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا، اور ساؤل کو راحت ہوتی اور وہ بحال ہو جاتا تھا، اور وہ بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی. آمین. سب بولیں گے آمین. آمین. یہ اسٹوری ہے، بات تو اس پر بہت کی جا سکتی ہے، لیکن ہم چند منٹ. ساؤل ہے، داؤد ہے، اور دونوں ہی خدا کی طرف سے مسح شدہ ہے. پر ساؤل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ساؤل اب مسح شدہ تھا ضرور، لیکن اب خدا کا روح سے جدا ہو چکا ہے. اب دوسرا جو ہے وہ داؤد ہے، جو خدا کی مرضی کے مطابق، اس کی منشا کے مطابق اسے اس کے دل کے موافق ہے. یہ بھی ایک سٹوری لمبی ہے، آپ اس کو پھر کبھی سن لیجیے گا. میں سناؤں گا کہ یہ کیا وجہ تھی، دل کے موافق کیسے تھے. ایک بہت بڑا اس کے پیچھے ایک اسٹڈی ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ داؤد جو ہے وہ خدا کے دل کے موافق تھا. ساؤل رد کر دیا گیا تھا. اب یہاں پر دو تصویریں ہمارے سامنے ہیں. ساؤل جو ہے یہ آج کل کے پینٹی کاسٹل لوگوں کی تصویر ہے. جتنے ہم یہاں پر ہیں ہم سب یہ مانتے ہیں کہ ہم پینٹی کاسٹل فیتھ رکھتے ہیں. پینٹی کاسٹل فیتھ وہ ہے جو رسولوں کا فیتھ ہے، جس کے اندر عید پینتی کوسٹ کے اوپر اس کی بنیاد رکھی ہے. روح القدس نازل ہوتا ہے اور پطرس یہاں سے وعظ کرتا ہے، اور 3000 ایک ہی دن میں
بپتسمہ لے لیتے ہیں. یہ اس کی بنیاد ہے. تو جو کچھ رسول کرتے تھے ہم بھی وہی کرتے ہیں، ایسا ہم مانتے ہیں. تو سول بھی ایسا ہی تھا. سول ہماری آج کل کے پینٹیکاسٹ لوگوں کی تصویر ہے. تصویر کیسے ہے؟ سول مسح شدہ تھا، سول کا شمار نبیوں میں تھا، سول نے نبوت کی، سول خدا کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا گیا. بے شک اسے لوگوں نے ہی مانگا تھا، تو بھی مقرر خدا نے ہی کیا. آج ہم اپنے جتنے لوگ ہیں یہاں پر دعویٰ کرتے کہ ہم مسح شدہ ہیں، ہم دعویٰ کرتے کہ ہم بادشاہی کے فرزند ہیں. ہم کئی دفعہ نبوت کرتے ہیں، کئی دفعہ بہنیں نبوت کرتی ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو جو کچھ سول کر رہا تھا وہ کچھ آج تقریباً آج کا پینٹیکاسٹ بھی کر رہا ہے. اور پرابلم کہاں پر آتی ہے کہ سول کو بھیجا جاتا ہے کہ جا کر عمالیکیوں کو مار دے. پر کیا وہ اس بات میں پورا اترا؟ نہیں، وہ پورا نہیں اترا. اس کے اندر پرابلم آ گئی. موٹے موٹے جانور بچا لیے اور پھر اجاز بادشاہ کو بھی بچا لیا. اجاز کو تو سیموئیل نے مار دیا، پر کہیں نہ کہیں اس کے خاندان سے لوگ بچے ہی رہے اور اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا. استر کی کتاب کے اندر جب حمان اٹھتا ہے اجازی، اسی اجاز کی نسل سے ہے جس کو سول نے بچا لیا تھا، اور پھر اپنا غصہ نکالنے کے لیے یہ سارے یہودیوں کو مروا دینا چاہتا ہے. تو غلطی سول نے جو کی وہ 650 سال بعد سے پھر وہ بھگتنا پڑ گئی. اس کی اگر اس دن اس کو مار دیتا تو اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے اتنی بڑی مصیبت بعد میں نہ بنے. کئی دفعہ ہم بھی آج گناہ کر لیتے ہیں، پر اس کا ہماری تیسری چوتھی پشت تک جا کر اس کا رزلٹ ملتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے باپ دادا نے یہ نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ بھگتنا نہ پڑتا. سول جو ہے وہ آدھی بات مانتا ہے، آدھی بات رد کر دیتا ہے. تو آج کا پینٹیکاسٹل یا ہم جو لوگ ہیں ہم بھی آدھی بات مان لیتے ہیں، آدھی بات کو ہم رد کر دیتے ہیں. جتنی تک ہم سمجھتے ہیں کہ جس میں ہمارا فائدہ ہے اس کو ہم اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. دوسرا ہے وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے، وہ خدا کے منصوب پر ہاتھ بھی اٹھانا نہیں چاہتا. حالانکہ 13 سال تقریباً سول جو ہے یہ داؤد کا مخالف رہا ہے. 13 سال تک اسے مروانے کے چکر میں، مارنے کے چکر میں رہا ہے، پر داؤد 13 سال تک اسے بچاتا رہا. 2 دفعہ خدا نے اسے موقع دیا. ایک دفعہ اس نے اس کی سرائی چرا لی، اٹھا کے لے گیا، اور ایک دفعہ اس کا جبہ کاٹ کے لے گیا اور اسے بتایا دیکھ میں مار سکتا تھا. وہ اس کی بات کو سن لیتا ہے، خوف کھا لیتا ہے کہ مجھے خدا نے تیرے ہاتھ میں کر دیا تھا، تو نے مجھے ایسا ظلم مجھ پر نہیں کیا، تو نے مجھے نہیں مارا. پر داؤد اسے معاف ہی کرتا رہا. یہاں پر 2 تصویریں، ہم کن میں سے، داؤد والے میں چکر میں، ہم معاف کرنے والوں میں سے ہیں، یا ہم اس کو مارنے کے چکر میں. سول کیا کرے گا؟ آدھی بات مانے گا، آدھی چھوڑ دے گا. اور جب خدا کا روح، خدا کا مسا اسے اتر جائے گا تو ساری زندگی اپنے مرتے دم تک وہ اس کا مخالف بنا رہے گا جو خدا کی طرف سے منصوب ہے. ایسے ہی داؤد کا وہ مخالف رہا، آخری دن تک اسے مروانا چاہتا تھا، پر داؤد آخری دن تک اسے بچانا چاہتا تھا. ایون کہ یہاں تک بھی جب سول مار دیا گیا تو ایک عمالیکی نے اسے آ کے بتایا کہ میں نے دیکھا سول اپنے تلوار پر گرا پڑا ہوا تھا، مرنے کے قریب تھا، تو اس نے مجھے کہا میری گردن کاٹ دے تاکہ مجھے دشمن پکڑ کر نہ مارے اور میری تصویر نہ کرے. تو میں نے اس کی گردن کاٹ دی. تو داؤد نے اس کو بھی نہیں چھوڑا کہ تو نے خدا کے منصوب پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس لیے تو نے اقرار کیا ہے، لہذا تو قتل کے لائق. داؤد اس طرح اس کی عزت کرتا تھا کیونکہ وہ خدا کے مسا کے اندر تھا، خدا کی حضوری میں رہنے والا تھا. تو ہم کن میں سے ہیں؟ خدا کے لوگوں کو معاف کرنے والوں میں سے یا ہم بدلہ لینے والوں میں سے؟ یہ ہم ثابت کریں، اپنے کردار سے یہ ثابت کریں کہ ہم کون. یہاں پر کہنے سے نہیں، یہاں پر کہنے سے نہیں بات بنے گی، یہ پریکٹیکل کرنے سے پتہ چلے گا. یسوع مسیح جو کچھ کہتے تھے وہ صلیب پر دکھاتے تھے. وہ اس نے تعلیم دی دشمنوں کو معاف کرنے کی، کیا اس نے صلیب پر چڑھ کر معاف کیا یا نہیں؟ جب وہ آخری لمحات کے اندر تھا تب اس نے یہ ثابت کیا کہ میں نے جو تعلیم دی تھی وہ درست تھی. پر یہاں پر میں جب تعلیم دے رہا ہوں تو تب تک تو باتیں صحیح کروں گا، پر یہاں سے نکل کے میں دنیا داری کی باتیں کروں گا. یہ 2 نمبر تعلیم، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. تو یہ سول کی طرح ہوگا، داؤد کی طرح نہیں. مختصر کرتے ہیں داؤد کے اندر کتنی کوالٹی تھی. ایک تو یہ خدا کی مرضی کے مطابق تھا، دل کے پسند تھا. دوسرا یہ خدا کو زیادہ اس کے دل کے قریب تھا اور خدا کی بات کو فالو کرنے والا. اس کے اندر
8 खूबियां मैं बताने वाला हूँ आपको। आइए बाइबल मुकद्दस में 18वीं आयत में। तब जवानों में से एक यूं बोल उठा कि देख, मैंने बैतलहम के यसी के एक बेटे को देखा जो बजाने में उस्ताद। अब यहाँ पर जो इसका तारफ दिया गया है वो बैतलहम का है और यसी के घराने से है। बैतलहम मतलब रोटी के घर से इसका ताल्लुक है। अब जो कनेक्शन है, नाम तो यसी का लिखा है, नाम तो बैतलहम है, पर आप देखेंगे कि बैतलहम का मतलब रोटी का शहर है, और रोटी का शहर जो है वो इसका दावा यीशु मसीह ने किया है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। इसलिए ये खुदा के दिल के पसंद है, क्योंकि ये उसके शहर का, उसके अंदर से ये निकला हुआ है, उसके इरादे के मुताबिक। आगे दूसरी बात कि ये बुझाने में क्या था? उस्ताद। उस्ताद। उस्ताद भी 2 तरह के होते हैं। क्या बड़ा उस्ताद, जब किसी को कोई चक्कर देता है, धोखा देता है, तो लोग उसे उस्ताद कहते हैं, बड़ा उस्ताद, बड़ी चालाकी है। पर एक उस्ताद वो होता है जो लोगों को चलने के काबिल करता है, सिखाता है, वो इस काबिल कर देता है कि वो बंदा कुछ करने के काबिल बन जाता है। तो जो कुछ करने के काबिल हो या किसी कमजोर को ताकत देने वाला हो, उसे उस्ताद कहा जाता है। वो उस्ताद नहीं है जो आपको चलते हुए गिरा दे और आप वहां पर पड़े रहें तो वो किसी और जगह पर पड़ा हुआ हो, वो उस्ताद नहीं। तो ये बचाने में उस्ताद था, पहली जो चीज है। आगे और जबरदस्त सूरमा। दूसरी चीज की ये सूरमा था। तीसरी चीज और जंगी ये मर्द। जंगी मर्द भी था। सूरमा ऐसे नहीं कि अपने बहन भाइयों से लड़ता रहे तो बाहर रिपोर्ट खा के आ जाए। जंगी सूरमा था, जंगी मर्द था, ये जंगे लड़ने वाला था। बाहर भी और घर में भी ये एक जैसा था। आगे और गुफ्तगू में साहिब ये तमीज। बड़ी बात है कि बंदा जंग लड़ता हो, अपने फख्र के अंदर हो, खुदा का दिल पसंद हो, तो वो जैसे मर्जी बोल सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी अंदर पावर है। पर बड़ी बात ये है कि ये साहिब तमीज था। आज तो बजाने वालों को थोड़ा सा बजाना आ जाए तो बोली चेंज हो जाती है, तमीज नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। लेकिन दाऊद के अंदर क्वालिटी